في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول الواحد واصل الناصر الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. خزان مدہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پہلا گھر اللہ نے لوگوں کے لیے جو بنایا وہ مکہ ہے، وہ مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو خزان مدہ یہ ماہ رجب المجرب جو بہت رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ بندگی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پروردگار جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرتا ہے. اور اس مہینے میں اگر انسان جو ہے تھوڑا بھی عمل انجام دے گا تو پروردگار جو ہے ثواب عظیم اسے عطا کرے گا. تو عزیزان محترم، اس ایام میں، اس ہفتے میں بہت سی مناسبتیں ہیں. ان میں سے ایک جو مناسبت ابھی گزر گئی، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ تھی جو 13 رجب گزر گئی، اور دوسری مناسبت جو تھی وہ 15 رجب کو. تو 15 رجب کو ایک مناسبت یہ تھی کہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا، یعنی رسول اسلام جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. وہ تاریخ جو ہے 15 رجب تھی. نماز پڑھ رہے تھے اور ظہر کی نماز یہاں تک کہ 2 رکعت ہو گئی، 2 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت. تو پروردگار نے جناب جبریل کو بھیجا، جناب جبریل آئے، 2 رکعت ظہر کی نماز ہوئی تھی، اور جناب جبریل نے پیغمبر اکرم کا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا. ظہر کی نماز 2 رکعت تھی ہے نا، اور ذو قبلتین کے نام سے جو ہے نا وہ مسجد آج بھی مدینہ میں مشہور ہے، بنی سالم آج بھی وہ مسجد موجود ہے. تو رخ موڑ دیا. تو آج یعنی 15 رجب کو جو ہے وہ کعبہ قبلہ بنا. اس سے پہلے جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے، یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے قبلہ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھ رہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر پروردگار حکم نہ دیتا تو پھر جو ہے یہودی یہ کہتے کہ ہماری کتاب میں تو یہ ہے کہ جو آخری نبی ہوگا نا وہ 2 طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. اس کا مطلب جو ہے یہ نبی نہیں ہے. اور اگر جو ہے رخ نہ موڑتا تو پھر لوگ ہے نا مشرکین بھی یہ کہتے کہ یہ تو جناب ابراہیم کے تمام جو ہے نظریات کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے تو انہیں نظر انداز کر دیا، توجہ جو ہے دیا ہی نہیں. تو بہرحال کہ پروردگار نے یہ بتا دیا، اور جو بھی پروردگار کا حکم ہو اور اس کے آگے جو ہے انسان تسلیم کر لے جو بھی حکم ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ 15 رجب کو جو حکم ہوا قبلے کی تبدیلی کا. اچھا دیکھیے ایک چیز اور کہ یہ جو خانہ کعبہ جو بنیاد رکھی گئی، تو اب جو ہے روایت میں یہ ہے جناب ابو ذر سے، اور بخاری میں یہ ہے کہ جناب ابو ذر نے رسول اسلام سے سوال کیا خانہ کعبہ کے سلسلے سے. تو رسول اسلام نے بتایا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد جناب آدم نے رکھی، خانہ کعبہ کی. اور پھر جب طوفان نوح آیا تو پھر جو ہے نا دیواریں گر گئی، اور پھر پروردگار نے حکم دیا، پھر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اس دیوار کو تعمیر کیا، دیوار تعمیر کی. اور اسی طریقے سے پھر جو ہے روایت ہے کہ فرمایا کہ 40 سال کے بعد پھر جناب آدم نے بیت المقدس کو تعمیر کیا. اور یہاں تک یہ ہے کہ پھر جو طوفان نوح آیا
تو وہ چیزیں دیوار وغیرہ ختم ہو گئی اور جناب سلیمان اور جناب داؤد نے اسے پھر تعمیر کیا، دیوار کو بلند کیا. اور روایت میں یہ ہے کہ تمام جنوں سے حکم دیا اور یہ جن جو ہے گئے اور سمندر کے گہرائی سے موتی وغیرہ نکال کر لائے، اور اس طریقے سے جناب سلیمان نے تعمیر کیا کہ رات کے اندھیرے میں بھی وہ اس طریقے سے چمکتا تھا جس طریقے سے اندھیرے میں مثلا جو ہے کمکمے چمکتے ہیں، تو اس طریقے سے چمکتا تھا. تو بہرحال کہ ایک تو مناسبت یہ ہے، اور دوسری مناسبت جو ہے 18 رجب کو جناب ابراہیم یعنی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کی وفات ہوئی ہے. 18 کو وفات ہوئی ہے، اور جناب ماریہ کے فرزند تھے. اور تاریخ میں بھی یہ ہے کہ صرف جناب خدیجہ اور جناب ماریہ تھی کہ جو صاحب اولاد تھی، اور باقی جو ہے روایت میں یہ ہے کہ اسی وجہ سے بعض جو ہے نا حسد بھی ہے نا کرتی تھی اسی وجہ سے. تو بہرحال کہ جناب ابراہیم کی وفات ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام موجود تھے، اور ایک طرف جناب ابراہیم ان کے فرزند موجود تھے، اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام موجود تھے. اور اللہ کا حکم ہوا، جناب جبریل آئے، اور آنے کے بعد جناب جبریل نے کہا کہ پروردگار کا حکم ہے کہ ان میں سے آپ جو ہے ایک کا انتخاب کر لیجئے. تو رسول اسلام نے امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا. اور اس کے بعد جو ہے نا 3 دن کے بعد جناب ابراہیم کی وفات ہو گئی، اور پھر رسول اسلام نے حکم دیا اور مولا کائنات نے نا کفن پہنایا، غسل دیا، یہ تمام چیزیں، اور یہاں تک کہ اصحاب بھی موجود تھے اور جنت البقیع میں دفن کر دیا. یہاں تک کہ رسول اسلام جو ہے خود فرماتے ہیں نا پہاڑ کی طرف رخ کر کے کہ جو ہمارے اوپر غم ہے اے پہاڑ، اگر جو ہے تمہارے اوپر وہ غم آ جائے تو پھر تم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے یعنی چور چور ہو جاؤ گے. تو ایک مناسبت یہ ہے کہ 18 رجب کو، اور 22 رجب کو جو مناسبت ہے، دیکھیں ایک تو مناسبت وہ ہے ہی ہے نا کہ جو نظر کرتے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے جو نظر کرتے ہیں. بہرحال نظر ہے نا اس کا جو ہے طہارت کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، ہے نا اہتمام ہو کہ طہارت وغیرہ کا. تو بہرحال ایک تو وہ ہے مناسبت کہ نظر ہوتی ہے کہ جو حاکم وقت جو ہے اپنے اصلی ٹھکانے کو پہنچ گیا. اور ایک مناسبت یہ ہے کہ 22 رجب کو سمجھے آپ، یعنی 24 رجب کو جو ہے کیا ہے خیبر کا واقعہ، اور 22 رجب کو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ پرچم لے کر آگے بڑھی ہے، اور وہ جو قلعہ تھا جو یہودی تھے ان کے مقابلے میں اور گئے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ واپس آ گئے. وہ جو ہے واپس آ گئے کہ یہودیوں کے مقابلے پہ کون جائے. دیکھیں یہ سب تمام چیزیں ہیں، ہوتا ہے نا. اگر جو ہے کسی ایسے کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ میدان سے بھاگ گئے تو بہت مسکراتے ہیں آپ، ہے نا، ہنسی آ جاتی ہے. ہمیں بھی آتی ہے، صرف آپ سے مراد آپ نہیں ہے، ہم بھی ہے نا. ہنسی جو ہے آتی ہے، مسکراتے ہیں کہ نہیں ہے. جب بھاگنے والے جاتا ہے تو مسکراتے ہیں نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بھی ایک نفس میں ہے. تو تاریخ میں یہ ملتا ہے نا، لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے ہے نا. تو دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہے یعنی بہت سے ایسے تھے جو بہت دعویٰ کرتے تھے، اسلام کے ہمدرد بنتے تھے. تو تاریخ جو ہے ایک آئینہ ہے، اور اس میں جو ہے مستقبل کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے کتنے ایسے تھے کہ جو دعویٰ کرتے تھے، لیکن جب اسلام پہ وقت پڑا
تو پھر وہ جو ہے کام نہ آ سکے۔ اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جب اسلام پہ وقت پڑا تو کس نے جو ہے اپنی جان دی ہے نا، جان کو قربان کر کے کس نے جو ہے جان بچائی اور کس نے جو ہے جان کو قربان کیا، یہ سب جو ہے تاریخ میں موجود ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ عبرت ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آج کل دیکھیں کہ یہودی جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان جو ہے کس طریقے سے ہے نا خاموش ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے عبرت کے لیے ہے۔ تو یہ تو ایک مناسبت ہے 22 رجب۔ اور 23 رجب کو ایک شخصیت اور گئی تھی، وہ بھی جو ہے واپس آئے، لیکن جو ہے صرف واپس ہی نہیں آئے۔ اب آپ سوچیں کہ اس سے بڑی اور خیانت کیا ہوگی، بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دلایا، دوسروں کو بھی ترغیب دلایا کہ واپس آ جاؤ۔ تو اب آپ سوچیں کہ اسلام میں یہ جو ہے کتنی بڑی خیانت ہے۔ اب یہ چیز بھی جو ہے نا مثلاً غور کرنے کی چیز ہے، فکر کرنے کی، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد بھی ہوں کہ جو دشمنوں کے خلاف جو ہے سینہ سپر ہو، اور جو ہے دوسرا جو ہے روک رہا ہو کہ دشمنوں کے خلاف جو ہے نا تم آواز نہ بلند کرو۔ تو یہ بھی ہے نا عبرت کا ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں بھی پائی جا رہی ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے 23 رجب اور جو ہے 24 رجب، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو خیبر کا قلعہ تھا اور مولا علی گئے اور جانے کے بعد جو ہے فتح کیا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ تمام چیزیں اور سب جو ہے تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے صرف ہم نے اتنا ہی ذکر کیا ہو، یقیناً آپ کا ذہن جو ہے آخر تک پہنچ گیا ہوگا، ہے نا۔ ذوالفقار اس کے بعد جو ہے نا سب آپ کے ذہن میں برابر ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں اور یہ جو مناسبتیں ہیں اور جو تاریخ میں اس طریقے سے ہے نا واقعات یا جو منظر گزرا ہے، تو ہمارے لیے یہ سب عبرت ہے، یا مثبت ہو یا منفی ہو، کہ انسان جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے۔ دیکھیں بعض مقام، بعض جگہ، بعض موقع، بعض مرحلہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر جو ہے یقیناً خوف ہونا چاہیے، لیکن ہر جگہ جو ہے خوف یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں مثلا جو ہے سیلاب ہو، خطرہ ہو، کوئی چیز ہے نا، اور انسان جو ہے خود دفاع نہ کر سکتا ہو، انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے خطرہ ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے نا، یعنی جو ہے انسان جو ہے اپنے آپ کو بچائے، یعنی اس جگہ سے ہٹ جائے، تو یہ اچھی چیز ہے نا، یہ جو ہے اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر جو ہے بے موقع اور محل ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو انسان جو ہے ڈرے گا تو پھر وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر جو ہے مقصد تک پہنچنا ہے تو انسان جو ہے وہ خوفزدہ نہ ہو۔ ہاں جہاں پہ دفاع نہیں کر سکتا ہے، معلوم ہے زلزلہ آ گیا اور اس طریقے سے ہے، اگر جائے گا تو جان خطرے میں ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ایسے موقع پہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت کر لے، لیکن بے موقع اور محل خوفزدہ ہونا، بے موقع اور محل جو ہے وہ شرمانا یا جو ہے حیا، یعنی یہ تمام چیزیں اچھی ہے، لیکن جو ہے موقع اور محل ہوتا ہے نا حیا۔ لیکن جہاں موقع نہیں ہے، مثلا جو ہے اب آپ دیکھیں کہ حق بات کہنے میں یہاں پہ نہیں ڈرنا چاہیے، نہیں شرمانا چاہیے، اس میں جو ہے حیا نہیں کرنی چاہیے نا۔ مثلا جو ہے مثال دے دے، مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر جو ہے کسی نوجوان پہ غسل جنابت رات میں واجب ہو جائے تو کیا کرے؟ صبح کی نماز سے پہلے جو ہے غسل کر لے۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ شرما رہا ہے گھر والوں سے، یہ جو ہے بیجا شرم ہے، یہاں نہیں شرمانا چاہیے۔ یا مثلا جو ہے روزہ رکھنا ہو، اب رات میں جو ہے اس پہ غسل واجب ہو جائے، غسل جنابت، تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ صبح صادق سے پہلے جو ہے غسل کر لے۔ اب معلوم ہوا کہ اب اس کے اندر جو ہے نا حیا اور شرم اور جس کی وجہ سے جو ہے
وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے حیا شرم یا مثلاً جو ہے ڈر یا خوف یا مثلاً جو ہے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے, نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ دریافت کرے, لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ بعض جو ہے نوجوان کیا ہے وہ شرماتا ہے, عالم سے نہیں پوچھتا ہے. نہیں, ادب جو ہے ادب لحاظ یہ ضروری ہے لیکن جو ہے مسئلہ جو ہے اگر نہ جانتا ہو ادب لحاظ کرے, اس کا نہیں کہ ایک دم وہ ہو جائے. لیکن جو ہے یہاں پہ اگر جو ہے شرما رہا ہے یا خوفزدہ ہے اس طریقے سے تمام چیزیں اگر پائی جاتی ہے تو پھر یہ جو ہے صحیح نہیں. اسی لیے خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ بے موقع اور محل جو ہے حیا ہو, اگر شرم ہو یا خوفزدہ ہو تو پھر یہ جو ہے کیا ہے, علم کی کمی ہے. علم کی کمی ہے کہ جب انسان جو ہے بے موقع اور محل کر رہا ہو. تو بہرحال کی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو فرمان ہے اور معصومین علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے, پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے اصول پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وغافر التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغضبت وسطين يدين برحمه